بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ مذکورہ حدیث جبرائیل کے تحت سابقہ اصولی بحث جو ایمان سے متعلق سامنے آئی ہے، ایمان کی تعریف سے متعلق، اس کے بعد ایک بات رہ جاتی ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان میں نسبت کیا ہے۔ دیکھیے، اسلام کے معنی ہیں تابع ہونا، مان لینا، تسلیم کرنا، اطاعت کرنا، اور ایمان کے معنی ہے تصدیق کرنا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان کا محل دل ہے، قلب ہے، زبان اس کی ترجمان ہے، اور اسلام جو اطاعت اور مان لینے اور تسلیم کرنے کا نام ہے، وہ دل، زبان اور اعضاء و جوارح تینوں کو شامل ہے، کیونکہ تصدیق بالقلب بھی تو تسلیم اور اطاعت ہی کا نام ہے۔ لہذا لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے، گویا کہ دونوں میں اصل نسبت دیکھی جائے تو عموم خصوص کی نسبت ہے، لیکن قرآن و حدیث سے ان کے درمیان میں مزید اور بھی کئی نسبتیں سمجھ میں آ سکتی ہے، چاہے وہ نسبت تداخل ہو، تباین ہو، عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہو، نسبت ترادف ہو، وہ ایک مستقل بحث ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ایمان میں کمی زیادتی کا تعلق صرف تصدیق سے ہو، ایمان میں کمی زیادتی عمل کے اعتبار سے، یا ایمان میں کمی زیادتی مومن بھی، یعنی جس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے اس کے اعتبار سے۔ محدثین اور سلف صالحین ایمان میں کمی زیادتی کے جو ہے قائل ہیں، ایمان میں کمی زیادتی کے قائل ہیں کہ ایمان میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے اور ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے انکار کیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان میں کمی زیادتی ہوتی نہیں ہے، لیکن اصلاً دیکھا جائے تو ایمان میں کمی زیادتی کا جو یہ اختلاف ہے، یہ الفاظ اور تعبیرات کا اختلاف ہے، حقیقت میں اختلاف نہیں ہے، حقیقت میں اختلاف نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان کو اعمال سے مرکب مانتے ہیں وہ ایمان میں کمی زیادتی کے قائل ہیں، کیونکہ ایمان کے بعد عمل کرنے سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، اور جو ایمان اعمال سے خالی ہوگا اس میں نقص اور کمی آ جائے گی۔ اور جن کے نزدیک ایمان بسیط ہے، اعمال سے مرکب نہیں ہے، ان کے ہاں اعمال ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں، ان کے نزدیک اعمال میں کمی زیادتی سے نفس ایمان میں کمی زیادتی پیدا نہیں ہوتی ہے، نفس ایمان میں کوئی کمی زیادتی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ البتہ محدثین اور اسلاف وغیرہ نے ایمان میں کمی زیادتی مانی ہے، قرآن کریم کی بہت سی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہے۔ سورہ فتح کی آیت ہے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین
لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. دیکھیں یہاں پر ایمان میں زیادتی کو بتایا جا رہا ہے. سورہ کہف میں اصحاب کہف سے متعلق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. قرآن کی کئی آیتیں جن میں ایمان میں زیادتی کا ثبوت ملتا ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جن آیات میں کمی زیادتی کا ثبوت ہے اس سے مراد ایمان کامل ہے، یعنی ایمان کے کمال میں بلندی ہوتی ہے، جس سے مومن جو ہے شرف یاب ہوتا ہے. مومن جو ہے شرف یاب ہوتا ہے. تو ایسی کئی جو ہے دلائل ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ایمان میں کمی زیادتی کو سمجھ سکتے ہیں. اب جو حدیث مبارک جو ہے آپ کے سامنے حدیث جبرائیل کی تلاوت ہوئی ہے، تو اس حدیث مبارک کا ترجمہ دیکھ لیجیے. امام یحییٰ بن یعمر بیان کرتے ہیں کہ مسئلہ تقدیر میں جس نے سب سے پہلے کلام کیا وہ بصرہ میں معبد جہنی نامی شخص تھا. معبد جہنی نامی شخص تھا جس نے سب سے پہلے بصرہ میں مسئلہ تقدیر میں کلام کیا. دیکھیے اس حدیث پاک سے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اہم مقصد فرقہ قدریہ کی تردید بھی ہے. فرقہ قدریہ یہ قدر کی طرف منسوب ہے کیونکہ وہ قضاء و قدر کے منکر ہیں. ان کے نزدیک کتابت تقدیر کوئی چیز نہیں بلکہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے. انسان کی سعادت اور بدبختی میں قضاء و قدر کو وہ مانتے ہیں کہ کوئی دخل نہیں ہے. اس بنا پر اس فرقے کو قدریہ فرقہ کہتے ہیں. قدریہ فرقہ کہتے ہیں، فرقہ قدریہ. اب اس فرقے کا بانی کون ہے، کب اس کی بنیاد ہوئی؟ شیخ ابو الزہرا نے ایک اصولی بات لکھی ہے کہ کسی بھی فرقے کے بارے میں حتمی اور یقینی بات کہنا کہ اس کا آغاز کب ہوا ہے بڑا مشکل ہے. اس فرقے کا بھی یہی حال ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے مبارک دور میں اس فرقے کا نام و نشان نہیں تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے آخری دور میں اس کا ظہور ہوا، اور جو صحابہ اس وقت باحیات تھے انہوں نے پوری قوت سے اس کا قلع قمع کیا، اس کے خلاف کام کیا، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت واصلہ ابن اسقا رضوان اللہ تعالی اجمعین کے نام بطور خاص شامل ہے. بطور خاص شامل ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معبد جہنی جو قدریہ کا سردار تھا، جب اس نے سنا کہ لوگ تقدیر کو خدا کی نافرمانی کا بہانہ بنا رہے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ تقدیر وغیرہ کچھ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو حوادث کا علم بھی اس وقت ہوتا ہے نعوذ باللہ جب وہ پیش آتے ہیں. جیسے دنیا میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، زلزلہ، طوفان، تو جب پیش آتا ہے تب اللہ کو پتہ چلتا ہے نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ ہم مانتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، اور دنیا میں ساری چیزیں، کائنات میں ہر چیز قضاء و قدر کے مطابق پیش آتی ہے. قضاء و قدر کے مطابق جو ہے پیش آتی ہے. معبد جہنی نے اپنے دعوے کا مرکز عراق اور اس کے اطراف کے علاقوں کو بنایا. عراق اور اس کے اطراف کے علاقوں کو بنایا اور وہاں پر اپنے دعووں کو اس نے جو ہے
خوب پھیلانے کا کام کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور میں اس فرقے کا جو ایک داعی تھا اس کا خوب قلع کما کیا۔ اس فرقے کا جو داعی تھا اس کا خوب قلع کما کر دیا۔ شیخ ابو زہرہ فرماتے ہیں کہ صدیوں تک بصرہ میں یہ جو فرقہ ہے چلتا رہا، صدیوں تک بصرہ میں یہ فرقہ چلتا رہا۔ قدریہ کا عقیدہ تھا کہ الامر انوف، الامر انوف، یعنی تقدیر کوئی چیز نہیں، ہر حادثہ بلکہ بندے کی نیک بختی اور بدبختی بھی خود اپنے ہی عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا پہلے علم ہوتا ہے نہ کہیں اس کی کوئی تحریر ہے۔ ہر انسان جب کسی عمل کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے خود ایک نقشہ اپنے ذہن میں تیار کرتا ہے، پھر اسی کے مطابق اس کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ اس لیے فرقہ قدریہ بندے کو خالق مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس جماعت کا یہ عقیدہ تھا کہ حق تعالی اپنے بندوں کے لیے شریعت نازل کرتے ہیں، مگر ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون اللہ کی فرما برداری کریں گے اور کون نافرمانی کریں گے، کون جنتی ہوگا کون دوزخی ہوگا۔ حتیٰ کہ بندہ جب خود عمل کر کے دوزخ اور جنت کا مستحق ہوتا ہے تو اب خدا کو بھی دوزخیوں اور جنتیوں کا علم ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے۔ اہل سنت والجماعت اس کو بالکل مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام مالک، امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ نے اس فرقے کو کافر گردانا ہے، تکفیر کی ہے، ایمان سے خارج مانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حدیث مبارک اسی فرقے کی تردید کے لیے، اسی فرقے کی تردید کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حدیث مبارک ہے۔ جی ایک بات ذہن میں رکھیے کہ تقدیر اور قضاء و قدر کے ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حدیث، حدیث جبرائیل، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی۔ بہت جامع حدیث ہے، بہت جامع حدیث، ام الاحادیث کا درجہ بھی اس کو حاصل ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ام السنت کہا جائے گا۔ فتح الباری میں حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو نقل فرمایا ہے۔ اس کا شان ورود کیا ہے حدیث مبارک؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا ایک مرتبہ، سلونی، اپنے آخری وقت میں، کہ دین کے بارے میں جو کچھ ضروری باتیں مجھ سے پوچھنی ہو پوچھ لو۔ چونکہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں بے جا سوالات کرنے سے صحابہ کو روکا گیا تھا، اس وعید کے اندیشے سے صحابہ کرام نے کوئی سوال نہیں کیا کہ کہیں کوئی بلا ضرورت سوال سامنے نہ آ جائے اور ہم عتاب کے گھیرے میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سائل بنا کر بھیجا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سوالات کریں گے اور حاضرین
ان کے سوالات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کو بغور سن کر اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے جو ہے فائدہ اٹھائیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا جو ہے اخیری عمر میں ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں حجۃ الوداع سے پہلے، تو بعض کہتے ہیں حجۃ الوداع کے بعد، بعض کہتے ہیں حجۃ الوداع سے پہلے، تو بعض کہتے ہیں حجۃ الوداع کے بعد۔ تو یہ اس حدیث کا مقصد اور اس کی اہمیت مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کی۔